व्यूअर्स, पिछले 3 से 4 माह में आपने इमरान खान के वकला को बार बार ही कहते हुए सुना कि इमरान खान चंद दिनों में रिहा होने वाले हैं और उनका बाहर आना अब ठहर चुका। खानदान के लोग भी जब भी उनकी मीडिया इंटरेक्शन हुई उन्होंने यही कहा कि कुछ दिनों में इमरान खान पाकिस्तान की आवाम के दरमियान होंगे और साइफर केस हो, तोशाखाना केस हो, अलकादी ट्रस्ट केस हो, जितने भी मुकदमात इमरान खान पर बनाए गए और वो वकला जो इन मुकदमात में इमरान खान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनकी तरफ से केस लड़ रहे हैं, उन्होंने भी जब मीडिया का सामना किया तो आपको यही कहते हुए सुनाई दिए कि इमरान खान का जेल से बाहर आना अब ठहर चुका है। फिर मुख्तलिफ टाइम लाइन भी दी गई। इमरान खान रोज़ों के बाद जो है वो जेल से बाहर आ जाएंगे, ईद के बाद बाहर आ जाएंगे और अगली ईद जो है वो आवाम के दरमियान और बनी गाला में अपने घर वालों के साथ मनाएंगे। लेकिन व्यूअर्स, इसी दौरान एक और भी काम हुआ। पाकिस्तान के खैर खाहों का एक ग्रुप एक्टिव हो जाता है और वो डील और मुज़ाकरात की शक्ल का एक 5 निकाती फार्मूला तय करता है और ये फार्मूला इमरान खान तक पहुंचा दिया जाता है, जिसकी रऊफ हसन साहब ने भी बाकायदा तौर पर तस्दीक कर दी कि इमरान खान को ऑफर्स करवाई जा रही हैं कि आप पाकिस्तान को छोड़कर चले जाएं, आप 2 साल के लिए सियासत में खामोशी से बनी गाला में बैठ जाएं, आप तकरीरें करें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, लेकिन सब कुछ जो है वो आपने एक दायरे में रहकर करना है। सड़क पर नहीं आएंगे और खामोशी से एहतजाज किया जाए और बाजुओं पर पट्टी बांधकर आपने ये एहतजाज करना। ये भी हो गया काम। अच्छा, अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर डील मुज़ाकरात का जवाब इमरान खान ने इनकार से दे दिया कि हम किसी किस्म की डील नहीं करेंगे और हम अपना रास्ता पाकिस्तान की अदालतों के जरिए निकालेंगे, क्योंकि यार हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि हम बेगुनाह हैं। लेकिन क्या उनके पास हमारे गुनाहगार होने के सबूत जो है वो मौजूद हैं? जिन जराइम की चार्जशीट हम पर लगाई गई, क्या इस चार्जशीट के साथ साथ सबूत भी हैं कि जनाब सिर्फ जुबानी जमा खर्च जो है वो किया जा रहा है? और खान साहब ने अदालती रास्ते को अपनाया। व्यूअर्स, अब इमरान खान की रिहाई के हवाले से कुछ इंतहाई अहम मालूमात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और क्या फार्मूला तय पाया है और खानदानी जराए इस हवाले से क्या कहते हैं और फिर पाकिस्तान का सोशल मीडिया इस हवाले से पिछले 48 घंटों में किस किस्म की खबरें दे रहा था। खान साहब के खानदान के जराए जिनसे ये मालूमात मैंने इकट्ठी की है, गुज़श्ता 24 घंटों में सोशल मीडिया पर यह अफवाहें गर्दिश करने लगी थी कि इमरान खान 24 घंटे में जेल से बाहर आ रहे हैं और इमरान खान की रिहाई की अफवाहें दुरुस्त है मगर टाइम फ्रेम गलत है। 24 घंटों में 200 मुकदमात खत्म नहीं हो सकते। रिहाई होगी और जरूर होगी और जब ये 200 मुकदमात पाकिस्तान की अदालतों में जाएंगे ना तो एक एक 2-2 समातों पर ये केस फौरी तौर पर खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये होगा जरूर, क्योंकि व्यूअर्स याद रखिएगा, पाकिस्तान की अदालतों में और इन अदालतों में बैठने वाले जजेस को भी पता लग गया है कि इमरान खान के साथ जो है वो नाइंसाफी की जा रही है और उन्हें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अदालतें हैं और वहां पर जो केसेस, चाहे वो नैब तरामीम की शक्ल में हो, मखसूस नशिस्तों का मामला हो, बल्ले का निशान वापसी के हवाले से काजी साहब की अदालत हो या फिर आपके इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स हो, जो मैसेज वहां से आ रहा है और जो वाइब्स आ रही हैं और जो जजेस के रिमार्क्स आ रहे हैं वो आपको बता देंगे कि इमरान खान के साथ ज्यादती हुई और अब ये एहसास पाकिस्तान की अदलिया को हो रहा है। अब आपने इमरान खान की रिहाई, 200 मुकदमात का खत्म होना और जमानतों पर खान साहब का बाहर आना, इस पूरे मामले को पाकिस्तान में जो इस वक्त सियासी मंजरनामा है, अदालती महाज के ऊपर, अदालतों के रिमार्क्स और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, आपने इस तनाजुर में देखना है कि यह मामला कहां जाकर रुकेगा। व्यूअर्स, जब हमने खानदान के कुछ लोगों से बात की तो पता ही चला और खानदानी जरा के मुताबिक इस वक्त मौजूदा हुकूमत पर यह खबर क़यामत बनकर गिरी है कि अदालत आलिया और अदालत उज़्मा के जजेस में इत्तफाक पाया गया है कि इमरान खान जब तमाम केसेस का सामना करने के लिए तैयार हैं, सामना कर भी रहे हैं, तो फिर किस कानून के तहत उन्हें जमानतों से रोका जाए? कोई वजह होगी ना कि आप खान साहब की जमानत जो है वो ना होने दें। और अब तो मुदाखलत के ऊपर भी अदालतें चीख कर कह रही हैं कि खबरदार मुदाखलत की तो नहीं तो तुम्हारे खिलाफ जो है वो हम कार्रवाई शुरू कर देंगे, तो फिर मुदाखलत नहीं होगी। और अब ये जो मुदाखलत हो रही थी इसका फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा, इमरान खान को होगा, क्योंकि जजेस ने खत लिखकर अपना जहन जो है वो बता दिया कि हम मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जजेस के मुताबिक मुलजिम इमरान खान तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद अदालतों से मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। उन्होंने केसेस से फरार इख्तियार नहीं की, कभी बैरून मुल्क जाने के लिए कोशिश नहीं की, कभी किसी अदालत के अंदर कोई दरखास्त पेंडिंग नहीं है कि जनाब मुझे इलाज कराने के लिए बाहर जाने दें, मेरे प्लेटलेट्स जो हैं वो नीचे ऊपर हो रहे हैं और मैं जेल के अंदर जो है वो एक रात भी अब नहीं गुजार सकता। इमरान खान को जेल के अंदर ऑलमोस्ट 300 डेज हो गए जी, 300 दिन इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम की खातर अपनी आज़ादी को, पाकिस्तान की आवाम की हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बान कर दिया और अब ये एहसास पाकिस्तान की अदालतों में भी आपको नजर आएगा। और व्यूअर्स, ये चीज़ भी आपने याद रखनी है कि जजेस के सामने आपका ट्रैक रिकॉर्ड जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। खान साहब की जो हिस्ट्री है वो इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि इमरान खान लॉ को ओबे कर रहे हैं। वो अदालतों के सामने अपने आप को उन्होंने सरेंडर किया
اور عدالتوں کا احترام کرتے ہیں. ججز کے حوالے سے جو غلط فیصلے آئے قانون کے اندر رہتے ہوئے آپ نے احتجاج بھی کیا, ریفرنسز لانے کی بات کی, وہ بھی قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ریفرنسز کی بات کی, کبھی کسی جج کی کوئی آڈیو ویڈیو کا سہارا نہیں لیا. اب یہ چیز بھی پاکستان کی عدالتیں جو ہیں اسے آبزرو کر رہی ہیں, اور یقیناً یہ بھی ایک ہسٹری جو ہے خان صاحب کی ان کی رہائی میں ایک بنیادی کردار ادا کرے گی. یعنی ضمانت آپ کو دی جا سکتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اب تک جتنے بھی کیسز عمران خان کے عدالتوں میں موجود ہیں, ماسوائے یہ جو نئی نیب کی انکوائری انہوں نے کھولی ہے, اس میں عمران خان کی اپیلیں اور اپیلوں میں عمران خان کے حق میں فیصلہ آنا جو ہے وہ ٹھہر گیا ہے. اور جن کیسز کے اندر عمران خان کی ضمانت کا معاملہ چل رہا ہے وہاں پہ خان صاحب کو ضمانت بھی جو ہے وہ ضرور ملے گی. اور پھر آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ خاندان کے لوگ جو ہے نا وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ خان صاحب سے یہ گارنٹی مانگی گئی ہے کہ جب انہیں ضمانت پر رہا کر دیا جائے گا تو وہ باہر جا کر ریلیاں نہیں نکالیں گے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا نہیں کریں گے, سڑکوں پر لوگوں کو موبلائز نہیں کریں گے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عدالتوں میں جب ان کا کیس لگے گا تو جو آپ کے کارکنان ہیں انہیں عدالتوں میں لانے کی اجازت نہیں ہوگی, صرف آپ آئیں وکلا کے ساتھ, اور جتنی بھی سماعتیں ہیں, جتنے بھی آپ کی کیسز ہیں, آپ اس میں شرکت کریں گے. اور جب بھی آپ کو پاکستان کی کوئی عدالت ذاتی طور پر طلب کرے گی تو آپ بغیر کسی ریزسٹنس کے ان عدالتوں کے سامنے پیش ہوں گے. اس خاندان کے ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ عمران خان نے اپنے با اعتماد رشتہ داروں اور ساتھیوں کو یہ ڈیوٹی سونپ دی ہے کہ بنی گالا میں سیکیورٹی ماہرین اور آئی ٹی ماہرین کے ذریعے پورے احاطے کو خفیہ ریکارڈنگ سسٹم سے پاک کریں اور تمام رہائش گاہ کے لیے نیا سیکیورٹی حصار جو ہے وہ تعمیر کیا جائے تاکہ تمام خدشات ختم کیے جا سکیں. اور عمران خان نے ایسی ہدایات زمان پاک رہائش گاہ کے حوالے سے بھی جاری کر دی ہیں. عمران خان نے اپنے قریبی احباب کو یہ بھی بتایا کہ شاہ محمود قریشی سمیت تمام پارٹی عہدیداروں اور کارکنوں کی ضمانتیں بھی 1 ماہ کے اندر مکمل ہو جائیں گی. صرف چند لوگوں کو انتظار کرنا پڑے گا جن کے بارے میں 9 مئی کی کیسز میں حساس علاقوں میں موجودگی کے شواہد جو ہیں وہ موجود ہیں. حکومت کے محاذ پر جی کیا ہو رہا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو خاندان کے لوگ بتا رہے ہیں جی, اور ان سورسز نے یہ بھی کنفرم کیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت کے حوالے سے. تو خان صاحب کے ساتھ ساتھ نا خان صاحب پر تو بہت سارے مقدمات بنا دیے گئے, شاہ محمود قریشی پر بھی 9 مئی کا مقدمہ بنا, ٹھیک ہے, لیکن جو مین مقدمہ ہے وہ آپ کا سائفر کا تھا. اب اس کے اندر اگر ان کی ضمانت ہو جاتی ہے تو آبویسلی شاہ محمود قریشی کے اوپر اس کے علاوہ کوئی مقدمہ نہیں ہے, تو پھر پارٹی کو کون لیڈ کرے گا؟ شاہ محمود قریشی صاحب. تو اسی لیے یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ شاہ محمود قریشی جلد باہر ہوں گے تو اس میں بہت زیادہ وزن ہے. ویورز, اب حکومت کے محاذ پر کیا ہو رہا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دوسری جانب حکومت کو ججز کے آزاد فیصلوں کے حوالے سے معلوم ہونا شروع ہو گیا ہے کہ اب یہ وہ والی عدلیہ نہیں ہے جسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے, جس کے فیصلوں میں مداخلت کے ذریعے جو ہے وہ دخل اندازی کی جا سکتی ہے, دباؤ میں لا کر ان ججوں کو کمپرومائز کیا جا سکتا ہے, کیمرے لگا کر ان کی خفیہ ویڈیوز بنا کر انہیں بلیک میل کیا جا سکتا ہے. اب یہ آزاد عدلیہ ہے, آزاد ججز ہیں, اور اب یہ آزاد فیصلے کریں گے. اور حکومت کو اب یہ نظر آ گیا ہے کہ اب عدلیہ حکومت کو آنکھیں دکھانے لگی ہے. لاہور ہائی کورٹ نے یہ خبر بھی میں آپ کو دیتا ہوں جی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو وارننگ دے دی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ نے دھمکی دی کہ وہ وزیراعظم اور کابینہ کو عدالت میں بلا کر بٹھا دیں گے, جبکہ سیکرٹری دفاع کو بھی طلب کر لیا گیا ہے. اور پھر ویورز, اسلام آباد میں وفاقی وزیر قانون نے ججز کے خلاف پریس کانفرنس کر کے محاذ رائی کا اعلان کر دیا ہے. اور حکومتی ذرائع کے مطابق عمران خان کو دی جانے والی ضمانتوں کے خلاف نئی حکمت عملی بنا کر اسے رکوانے کی کوشش کی جائے گی, جبکہ عمران خان کے خلاف نئے کیسز کے لیے نیب, ایف آئی اے, پولیس اور اینٹی کرپشن کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. اور یہ جو نیب والا کیس ہے نا جو کھلا ہے 7 گھڑیوں والا, یہ بھی کسی سلسلے کی کڑی ہے. اور ویورز, یہ جو خاندان کے لوگ ہیں نا یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کے بہت قریب ہیں. اور یہ جو خبر میں آپ کو دے رہا ہوں جو گارنٹیز خان صاحب سے مانگی گئی ہیں, چونکہ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ خان صاحب کا باہر آنا یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے اور آپ نے اس کو سمجھنا ہے کہ جیل میں خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا اور عدالتوں میں اپنے کیسز لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا. اور پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر ورکر عوام کیا چاہتی ہے کہ خان صاحب کو باہر نکالا جائے. یہ جھوٹے مقدمات ہیں, اتنا تو یقین ہے نا سب کو کہ یہ مقدمات عمران خان پر جھوٹے بنائے گئے. تو پھر عمران خان کو اگر ضمانتوں پر رہا کرنے کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, چونکہ خان صاحب ضمانتوں پر باہر آئیں گے. اور ضمانتوں کے حوالے سے عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو جی ایک فیصلہ بھی محفوظ ہو گیا اور ابھی وہ فیصلہ سنایا نہیں گیا. تو خان صاحب تو خود سے تگودو کر رہے ہیں اور یہ ایک راستہ ہوگا عمران خان کا باہر آنا, اپنے آپ کو مضبوط کرنا. خیر مضبوط تو ماشاءاللہ جی وہ پہلے ہی ہیں, لیکن باہر آ کر پولیٹیکل انوائرمنٹ کو اپنے کنٹرول میں کرنا اور پھر مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جانا, یہ عمران خان کا جو ہے ٹارگٹ نمبر 1 ہوگا. پھر عدالتوں میں ان کے کیسز چل رہے ہوں گے, خان صاحب پیش ہوں گے اور پھر اسے میرٹ پر چلایا جائے اور ثبوت نہیں آئیں گے. اور مین وائل خان صاحب کو جو بلا وجہ جیل میں رکھا ہوا ہے اس کا پھر کوئی جواز نہیں رہ جاتا. اسی لیے عمران خان کی ضمانتیں اور ضمانتوں کے ذریعے باہر آنا, خدا کے لیے یہ مت سمجھیے گا کہ کوئی ڈیل یا مذاکرات کی جو ہے وہ ہم بات کر رہے ہیں, بلکہ یہ صحیح راستہ ہے, آئین اور قانون کا راستہ ہے. ضمانتوں کے ذریعے عمران خان کا باہر آنا جو ہے وہ اب ٹھہر چکا ہے. نواز شریف کو
اپنے اور مریم کے کیسز کے حوالے سے خطرات محسوس ہونے لگے ہیں۔ اس لیے نواز شریف نے بھی ماضی کے کچھ ججز کا احتساب کرنے کا مطالبہ کر کے موجودہ ججز کو ابھی غلامی میں رہنے کا اشارہ دے دیا ہے۔ لیکن ذرائع ویورز یہ بھی بتاتے ہیں اور جن سے معلوم ہو رہا ہے کہ مریم نواز، رانا ثناء اللہ، پرویز رشید، خواجہ آصف ججوں کو کنٹرول کرنے کی حکمت عملی اس وقت وہ تیار کر رہے ہیں، اور آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں میں ججز کے خلاف حکومت کی محاذ آرائی میں آپ کو ایک تیزی نظر آئے گی، اور دوسری جانب صوبائی اور وفاقی حکومتوں کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جو چیفز ہیں انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ججز کی تعداد پوری کرنے کے لیے عدلیہ کی طرف سے بھیجی گئی سمریوں پر منوان دستخط کیے جائیں، ان کے اندر من پسند سیاسی تبدیلیاں نہ کی جائیں، ورنہ عدلیہ ایگزیکٹو کو بلا کر سیاسی مقاصد جو ان کے ہیں اس پورے کھیل کے حوالے سے اسے بے نقاب کریں گے۔ اور اس حوالے سے مریم نواز کو جو ہے وہ نوٹس بھی مل چکا، آپ نے سنا ہی ہوگا کہ آئندہ جو کابینہ کی میٹنگ ہے اس میں اس کو ایجنڈے پر رکھا گیا ہے۔ چونکہ میری خبر یہ ہے جو میری لاہور میں، کیونکہ میں نے اپنی ساری جو جرنلزم ہے وہ لاہور میں کی ہے اور وکلا کے اندر میرا ہمیشہ سے بیٹھنا اٹھنا رہا، اور جو چیمبرز ہیں لاہور کے وکلا کے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نون لیگ بہت سارے جو نام ہے اپنے اس لسٹ میں ڈلوانا چاہتی ہے، لیکن یہ لسٹ جو لاہور میں ججز کی تعیناتی والی ہے اسے پاکستان کی ہائی کورٹ نے، لاہور کی ہائی کورٹ نے جو ہے تجویز کیا تھا، اس میں کسی بھی من پسند جو وکیل ہے اس کا نام شامل نہیں کیا جائے گا، اور یہی لڑائی ہے، اسی لیے اسے کابینہ کے ایجنڈے پر نہیں رکھا جا رہا، اور اسی وجہ سے مریم نواز کو ایک الٹیمیٹم جو ہے وہ دیا گیا۔ اور ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ پاکستان میں اہم شخصیت کی آمد کے حوالے سے اس وقت کیا اطلاعات ہیں۔ اسلام آباد کے اہم ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی کوشش ہے کہ برادر اسلامی ملک کے حکمران کو دوبارہ پاکستان آنے کے لیے راضی کیا جائے، اس لیے دونوں دھڑوں کی یہ کوشش ہے کہ ان کی آمد تک عمران خان کی ضمانتوں پر زیادہ رکاوٹ جو ہے وہ نہ ڈالی جائے۔ اسی دوران سابق صدر عارف علوی بھی دونوں دھڑوں کو یہ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ تحریک انصاف اپنے قائدین کے کیسز کے تمام عدالتی امور طے کرنے تک کوئی محاذ آرائی نہیں کرے گی، کوئی ڈیل نہیں کریں گے، لیکن اگر دی گئی یقین دہانی کے خلاف آزادانہ عدالتی کارروائیوں میں رکاوٹ ڈالی گئی تو پھر عوامی طاقت کا بھرپور طریقے سے استعمال کیا جائے گا اور پھر آپ کو کوئی ضمانت نہیں دی جائے گی۔ اب عمران خان کو عدلیہ کی طرف سے میرٹ پر انصاف ملنے کا یہ مرحلہ جی بہت نازک ہے، اور اسی دوران پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے، حکومت کی نیت کیا ہے یہ بھی دیکھی جائے گی، اور انصاف کے عمل کو سبوتاژ کرنے کی کوشش اگر کی گئی تو پھر حکومت اور پاکستان کے طاقتور حلقوں کو ایک بہت بڑے بحران کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے کئی سینئر سیاستدانوں نے حکومت کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ عمران خان کی ضمانتوں میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ڈالیں، اور اگر یہ رکاوٹ ڈالی گئی تو اس کا نقصان ڈائریکٹلی پاکستان کو ہوگا، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے اس اقتدار کو بچا کر اپنے 5 سال پورے کر لیں گے تو یہ شاید آپ کی خام خیالی ہے، کیونکہ پاکستان اگر کسی نے ضمانتوں کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو یہ جو مڈ ٹرم کے الیکشن والی جو بات ہے نا یہ وقت سے پہلے ہو جائے گی، اور شاید یہ حکومت اپنا پہلا سال بھی مکمل نہ کر سکے۔